اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شبنی اکمل ہے، میں لیگ آف پی آئی اے امپلائیز کا صدر ہوں۔ میں اپنے ملازمین بھائیوں سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میری بساط کیا، میری اوقات کیا کہ پیغام میں دوں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ پی آئی اے جس دور سے گزر رہا ہے، اس سے زیادہ بہیمانہ اور ظالمانہ دور پی آئی اے پہ کبھی نہیں گزرا۔ ہر گھر سے آہیں اٹھ رہی ہیں، سسکیاں اٹھ رہی ہیں، ہر کوئی جبر کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، بے بسی کا شکار ہے، لاچاری زندگی کا مقدر بن گیا ہے۔ ایسے حالات میں میں نے سوچا کہ کچھ جملے آپ تک پہنچاؤں کہ اگر اب بھی آپ نے خاموشی اختیار کی اور مجرمانہ خاموشی اختیار کی، تو پھر جاگنے کے لیے کوئی سورہ اسرافیل پھونکے گا تو جاگیں گے پھر آپ۔ اگر آپ کو اس ظلم کو یہاں روکنا ہے، اس جبر پہ پابندی عائد کرنی ہے، تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو یکجا ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا آپ کو، تاکہ آپ اس ظلم کا پردہ بھی چاک کر سکیں اور اس ظلم کے راستے کو روک بھی سکیں آپ۔ انتہا یہ ہے کہ کوئی فرد بھی پی آئی اے کا آج مطمئن نہیں ہے۔ ہر فرد بے بسی اور لاچاری اور خوف کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشرف ملک صاحب نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہر چیز کو جبر کے سانچے میں ڈھال دیا ہے انہوں نے۔ خوف کا ماحول ہے، خوف و ہراس کا ماحول ہے، بے چارگی کا ماحول ہے۔ اس میں ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہے، اور اس کے وجوہات یہ ہیں کہ جو سب سے اولین چیز ہے انسان کی نوکری، وہ محفوظ نہیں ہے اس پی آئی اے میں۔ وہ کسی شخص کی نوکری محفوظ نہیں ہے، چاہے کپتان سے لے کے لوڈر تک ہو، ہر شخص کی نوکری داؤ پہ لگی ہوئی ہے بلا جواز، اور اس کا جواز بھی کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بجلی کپتانوں پہ گرائی گئی، انہیں لائسنس کے نام پہ، کہ ان کے لائسنس جعلی ہیں، انہیں پی آئی اے سے نکالنے کی کوشش کی گئی، انہیں بے توقیر کیا گیا اور انہیں پورے دنیا میں رسوا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ڈگری کے نام پہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے نام پہ ہزاروں لوگوں کو پی آئی اے سے برطرف کر دیا گیا، بغیر جانچ پڑتال کیے ہوئے، بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر تصدیق کیے ہوئے۔ ان کے کورٹ میں ان کے کیسز لگے ہوئے تھے، ان کو خارج کروایا گیا، وہاں سے کیسز فارغ کروائے گئے انہیں بھی بے توقیر کیا گیا۔ اور اب ڈیلی ویج کے اوپر جو ہے نزلہ گرا ہے، بجلی گری ہے ڈیلی ویج کے۔ اب معصوم لوگ، مظلوم لوگ، بے بس لوگ، جن کی تنخواہ صرف 15,000 روپے ہے، اور اس 15,000 روپے پہ گزارا کرتے ہیں، کوئی 10 سال سے کام کر رہا، کوئی 15 سال سے کام کر رہا، انہیں نکال کے کووڈ-19 کے نام پہ انہیں بھی نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ اگر کووڈ-19 کے نام پہ وہ نکل سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے؟ کیا کووڈ-19 نے لکھ کے دیا ہوا ہے آپ کو کہ کووڈ-19 کا شکار آپ نہیں ہوں گے؟ آپ بھی شکار ہوں گے کووڈ-19 کا، تو آپ بھی چھوڑ دیں، آپ بھی پی آئی اے سے ریزائن کریں، آپ بھی جائیں چھوڑ کے پی آئی اے کو، تاکہ پی آئی اے کے پیسے بچیں۔ نکالنے کے لیے سب غریب لوگ رہ گئے ہیں، مجبور لوگ رہ گئے ہیں، لاچار لوگ رہ گئے ہیں، تلوار صرف ان پہ گر رہی ہے، وہ آپ کی جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اشرف ملک صاحب اتنی ظلم کیجیے جتنا برداشت کر سکیں آپ، اس لیے کہ ظلم کی نگری قائم کبھی نہیں رہتی، ظلم کبھی قائم رہتا، بتاؤں آپ کو، کفر کا معاشرہ قائم رہتا ہے، ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہتا۔ تو آپ ظلم کی انتہا نہ کریں، آپ خدا کا خوف کریں، ڈریں خدا سے، اور ڈریں اس دن سے جب آپ کو بھی کسی محاسبے کا اور کسی افتاد کا شکار ہونا پڑے، آپ کو بھی جواب دہی کے لیے اللہ کے آگے پہنچنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو آپ کس منہ سے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو آپ؟ اللہ کو کیا بتلائیں گے آپ نے کہ جبر کیوں کیا آپ نے، یہ ظلم کیوں کیا آپ نے؟ کوئی جواب ہوگا آپ کے پاس ہے؟ تو یہ نہ رکھیں کہ یہ وقت یکساں ہے، وقت گزرنے کے لیے ہے، وقت گزر جائے گا، لیکن آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی، آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ لیگ آف پی آئی اے امپلائیز جو ہے آپ کے ظلم کو ہر سطح پہ اشکار کرے گی،
ہر سطح پہ نمایاں کرے گی آپ کے ظلم کو، اور صرف نمایاں نہیں کرے گی بلکہ اس کا مقابلہ کرے گی، آپ کا محاسبہ کرے گی اور آپ کے ظلم کے ہاتھ کو روکے گی۔ خدا کے لیے پی آئی اے پر رحم کریں اور خدا کے لیے پی آئی اے کو آزاد کریں۔ اس پی آئی اے قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے، یہاں ہر طرف خوف ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے۔ خدا کے لیے پی آئی اے کے لوگوں کو اس ماحول سے نجات دیں آپ۔ جب تک ورکرس کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوگا، عزم پیدا نہیں ہوگا، پی آئی اے ترقی نہیں کرے گی۔ آپ ایک ایسی فوج کے ساتھ جو فوج بالکل مایوسی کا شکار ہے، پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ ہو تو پھر آپ لوگوں میں حوصلہ دیں، لوگوں کو عزت دیں، لوگوں کو احترام دیں، خوف کے ماحول سے لوگوں کو آزاد کریں، تو پھر ہی پی آئی اے کامیابی کی شاہراہ پہ جو ہے سفر کر سکتی ہے۔ یہ لیگ ان شاء اللہ تعالیٰ وقت بتلائے گا کہ وہ لیگ کیا کرے گی پی آئی اے کے لیے۔ اس لیگ کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے کسی جابر کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے، کسی عامر کے سامنے سرنگو نہیں کیا، سرنگو نہیں ہوئی کبھی۔ تو آپ کیا چیز ہے، آپ کی کیا اوقات ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی پی آئی اے کے مہتکشوں کے اتحاد کی بدولت ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اب خاموش ہونے کا وقت نہیں رہا، اب جواب دینے کا وقت آیا ہے۔ یہ تمام باتیں جو میں نے کی ہیں آپ سے، میں جو مخاطب ہوا آپ سے، میں بہت ہی دکھ کے ساتھ، درد بھرے دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات دیکھ کے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگوں کی آہیں سن رہا ہوں، سسکیاں سن رہا ہوں، بددعائیں سن رہا ہوں لوگوں کی، اور لوگ بے بس اور مجبور زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، تو میں نے آج آپ سے مخاطب ہونا ضروری سمجھا اور آپ سے مخاطب ہوا آج۔ بہت شکریہ آپ